ایک بات یاد رکھ، کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ حل نہ کر سکے. ہے کوئی مسئلہ ایسا؟ لیکن ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو یہ کہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو دنیا کے مالدار، سیاستدار، یہ وہ الا فلاح، تھوڑا دیندار ہے تو کدھر جاتا ہے؟ اس کو پہلے تعویذ چاہیے. سید صاحب تعویذ دو، حضرت صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، مولانا صاحب تعویذ دو. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں سارے کام کبھی تعویذ سے نہیں بنتے. تعویذ سے کام بنتے ہیں لیکن سارے کام نہیں بنتے. جو کام بننے وہی بنتے ہیں. اس لیے تعویذات سے نکل کر خدا کے دربار میں آنا سیکھو. بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بچھاؤ اچھی طرح وضو کر کے رات کے وقت مصلی. یہ بات میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. اگر لکھ کر لینا چاہتے ہو تو میں لکھ کے بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میری بات پوری نہ ہو تو جو سزا دینا چاہتے ہو وہ سزا لینے کے لیے بھی تیار ہوں. راجستھان والوں میری بات کو غور سے سننا. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، روزی کے لیے پریشان ہو، بیوی سے میاں کی نہیں بنتی، میاں کی بیوی سے نہیں بنتی، بچے نافرمانے، کچھ ہو، جب پوری مخلوق سو جائے تو تم اس وقت تو اٹھو اور اٹھ کر کے اچھی طرح وضو کرو اور مصلی بچھاؤ اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اس تصور کے ساتھ کہ میرا بادشاہ میرا اللہ ہے اور میں اپنے بادشاہ کے دربار میں بغیر کسی ترجمان کے صرف گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس سے محو لقاء کے لیے، میں محو مناجات کے لیے، شرف ہم کلامی کے لیے. خدا ظاہری طور پر تو کسی غیر نبی سے کلام نہیں کرتا، لیکن کلام اس معنی میں کہ مناجات کرنے جا رہا ہوں، عرض معروض کرنے جا رہا ہوں. میں بے سہارا نہیں ہوں، میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ابھی میں نے 70 ماؤں کا ذکر کیا، آپ نے سوچا ابھی کروڑوں ماں کہہ دیا. میں نے کہا خدا کا کوئی فعل محدود نہیں ہوتا جب اس کا علم محدود نہیں، اس کی ذات محدود نہیں، اس کی صفات محدود نہیں. اللہ اکبر، لا محدود ہے تو اس کی محبتیں کیسے محدود ہو سکتی ہے؟ اس کی محبتیں بھی لا محدود ہے. اور یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. لیکن بندے تو گندا ہو گیا، تو نے سب کی محبت کی قدر کی ہے، تو نے خدا کی محبت کی قدر کیا کی؟ ارے خدا کی محبت کی قدر کر کے دیکھ. اللہ اکبر، جب سب سو جائے 2 وضو کر، مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ، اور دونوں رکعت میں بہت لمبی چوڑی نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ، اور اس کے بعد پھر اپنی اللہ سے بات کر، یعنی مناجات کر اس طرح سے: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے. آج میں تیرے پاس ایک کام لے کر آیا ہوں، تو بنا، اور تجھے بنانا ہوگا. اس پہ مچ لو، ارے ایسے مچ لو جیسے کوئی بچہ یقین کے ساتھ اپنی ماں پہ مچلتا ہے. ارے جو ایک ماں ہے اس پہ بچہ یقین سے مچلتا ہے. بچہ روتا اسی نیت سے کہ میں روؤں گا تو ماں اٹھائے گی جھولے سے، ماں اٹھائے گی بستر سے، سینے سے لگائے گی اور مجھے دودھ پلا دے گی. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، ماں اس کو سینے نہیں لگاتی. جب تک بچہ کھیلتا رہتا ہے ماں کچن میں کام کر رہی ہے، کبھی روٹیاں بنا رہی ہے، کبھی سالن بنا رہی ہے، کبھی کپڑے دھل رہی ہے، کبھی شوہر کی خدمت کر رہی ہے. کب تک؟ جب تک بچہ کھیل رہا ہے. توجہ غور کرنا اپنی بہنوں سے بھی، جب تک بچہ کھیل رہا ہے ماں بچے کو نہ دیکھتی ہے نہ توجہ کرتی ہے. جب بچہ روتا ہے، پہلے روتا ہے، آئے آئے کرتا ہے، وہ سوچتی ہے چلو ابھی تھوڑا رو رہا ہے، تھوڑا یہ کر لو، تھوڑا وہ کر لو. لیکن جب بہت طاقت سے پوری قوت لگا کر رونے لگتا ہے تو کچن میں توے پہ روٹی چھوڑ کے بھاگتے آتی ہے اور آ کر کے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے. بچہ کھیل رہا تھا، نظر نہیں کی، تھوڑا رویا، نظر ہو گئی، زیادہ گڑ گڑا کے رویا، سب کام چھوڑ کر کے بھاگتے آئی، سینے سے لگا لیا. بلا تمثیل، بلا تمثیل، کوئی مثال
अल्लाह अकबर। जब तक खेलते रहोगे खुदा की निगाह रहमत नहीं पड़ने वाली। ओ गेम खेल करके खुदा की रहमत को मुतवज्जे करने का ख्वाब देखने वालों, तुम गेम खेल रहे हो, इसलिए खुदा की रहमत मुतवज्जे नहीं हो रही है। कि बच्चा अगर खेल रहा हो तो मां मुतवज्जे नहीं होती, बंदा खेल रहा हो खुदा की रहमत कैसे मुतवज्जे हो सकती है? क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, मोबाइल पे गेम खेलो, गंदी फिल्में खेलो, कैसे रहमत मुतवज्जे होगी? अरे रो, और सिर्फ रो नहीं, यकीन से गिड़गिड़ा और खुदा से कह पूरे यकीन के साथ, तेरे महबूब का वास्ता मेरा काम बना दे। अगर ना काम बने तो फिर कहना। आप कहते हो हजरत हम गुनहगार हैं। मैंने कहा गुनहगार ही की तो ज्यादा सुनी जाती है, गुनहगारी की। ये भी कह दूं, नेक लोगों से माफी चाहता हूं, इन अल्लाह वालों से माफी चाहते। अब अपनी आपकी बात करो, हम गुनहगारों की कैसे सुनी जाती? सुनो, जब नेक कहता है अल्लाह तो एक बार निदा आती है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार कहता है अल्लाह तो 3 बार सदा आती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। कोई कहता है ये कैसे होता है? तो जवाब मिलता है, नेक पुकारता है तो कहीं ना कहीं अपनी नेकी पर भी नजर होती है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो सिर्फ उसके कर्म पर नजर होती है, इसलिए फिर वहां 3 बार आवाज आती। अल्लाह के करीब आना सीखो। रब्बे मोहम्मद हमें मिला है, वसीला नबियों का सरदार, दरबार खुदा का रब्बुल अरबाब। कहां भाग रहे हो? अल्लाह से दूर हो गए हो। ये रोजी रोटी की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। अरे मोमिन तो वो है जमीन पे पैर मारे तो सोना उबल पड़े। आप समझ क्या रहे हैं? आप समझते हैं मोमिन तो बनो ही। तो कहता हूं सबसे बड़ी बात है मुसलमानों को सब बन गए आप। डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, अला बने, फुला बने, खतीब बने, अदीब बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, स्वरवर्दी, ये वो सब बने। सब बनने से पहले जरूरत है बंदा बनने। एक बार जरा बंदा बन के देख। हम सब बने। कहा ये बंदा क्या होता है? मैंने कहा बंदा उसको कहते हैं जो रब की मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे। बस एक जुमले में याद रखना, बंदा बन के देखो। बंदा। बंदों की शान सुनो। निकाह कितनी अजीम सुन्नत है। नौजवान लड़कों से खास तवज्जो। अब बच्चियां मौजूद हैं तो उनकी भी खास तवज्जो, और जो लोग माँ बाप बन चुके हैं उनके लिए भी ये उन्वान बहुत खास है। निकाह वो अजीम सुन्नत है इस्लाम में कि अल्लाह का कोई भी नबी और कोई भी रसूल बगैर निकाह के नहीं हुआ। जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए सब ने निकाह किया, सिवाय एक हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के। ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह इसलिए नहीं फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए और आखिरी दौर में फिर जमीन पर आएंगे, और जब आखिरी दौर में इमाम महदी के दौर में जब वो जमीन पर आएंगे तो वो भी निकाह फरमाएंगे। यानी ये सारे नबियों की सुन्नत है जिसे निकाह कहते हैं। और एक खास बात निकाह के बारे में आपको बता दें कि अगर कोई बंदा इस नीयत से निकाह करे, नंबर 1 कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नंबर 2 निकाह करना इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पाक दामन रहूं, यानी बदकारी की तरफ में न जाऊं, नंबर 3 इसलिए निकाह करना चाहता हूं कि हुजूर की उम्मत में इजाफे का सबब बनूं, तो इसकी बरकत क्या मिलेगी? जब तक उसका निकाह बाकी रहेगा, वो सो रहा हो, खा रहा हो, बैठा हो, चल रहा हो, हर वक्त फरिश्तों का कलम चलता रहेगा और फरिश्ते उसके लिए हमेशा नेकी लिखते रहेंगे। हर वक्त नेकी का सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इबादत जब तक जारी रहती है उसका सवाब उस वक्त तक लिखा जाता रहता है। मिसाल के तौर पर
میں ابھی سویا ہوا تھا قیام گاہ پر، اٹھا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب جب تک انشاءاللہ میرا وضو باقی رہے گا، جب تک وضو باقی ہے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے جب وضو کرنے والا وضو کرتا ہے جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے نیکی لکھتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر 8 گھنٹے تک بھی میرا وضو باقی رہا تو 8 گھنٹے تک انشاءاللہ نیکی لکھتی جاتی رہے گی۔ لیکن انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، اگر میں استنجا کے لیے چلا گیا، حاجت کے لیے چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نیکی لکھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ صحیح ہے۔ پھر میں نے اٹھنے کے بعد نماز پڑھی عشاء کی، تو نماز شروع کی، جب سے نماز شروع کی ثواب لکھا گیا، جیسے سلام پھیرا نماز کا ثواب لکھنا بند ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ کوئی حج کو جا رہا ہے، حج کو جانے کے لیے گھر سے نکلا اور جب تک کہ حج پہ رہے گا لوٹ کر نہیں آتا اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یعنی جب سے آپ عبادت شروع کریں تب سے ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب تک عبادت میں رہیں تب تک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو نکاح بھی تو عبادت ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے میں نے قبول کیا، اور جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں رہیں گے اس وقت تک ان کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کتنا ثواب ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ ثواب تو دے کے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے نکاح کی برکتیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح پہ بہت زور دیا، نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو، فرمایا نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کرو، نکاح کرنے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ یہاں تک فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اور آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک مقام پر فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ بلکہ نکاح کے بارے میں ایک بات یاد آئی ابھی وہ آپ کو سناؤں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلے قادریہ کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدی مرشدی سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ۔ معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ یہ معروف کرخی وہ ہے جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے بزرگوں میں سب سے زیادہ فیض اگر کسی کے مزار سے ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی کے مزار سے ملا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ معروف کرخی کے مزار پہ جا کر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ سرکار غوث پاک وہاں جا کر کے چلا کیا کرتے تھے معروف کرخی کے مزار پر، امام غزالی جیسے لوگ وہاں جا کر چلا کرتے تھے۔ سرکار معروف کرخی کے مزار پہ حضرت معروف کرخی کا ذکر آ گیا ہے تو مجھے ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ہے۔ یہ معروف کرخی کس طرح معروف کرخی بنے؟ اصل میں ان کے ماں باپ آتش پرست تھے، ان کے ماں باپ مجوسی تھے۔ 4 سال کی ان کی عمر تھی، 4 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنے استاد سے کچھ سوال کیا خدا کے متعلق، اس لیے کہ وہ آگ کو خدا مانتے تھے۔ دیکھیں میں کسی کے مذہب پر اب اس وقت تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی جو وہ بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو کوئی گالی نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں بھائیو بتاؤ جس آگ کو انسان خود جلائے اور اپنے ہاتھوں سے بجھا دے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی بے جان درخت تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دریا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سورج نکل کر کے غروب ہو جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ پتھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، گوبر اور چونٹی اور بندر اور سانپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو عقل تو ہونی چاہیے لیکن لوگ ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ ایک بات کہوں بھائیو، سانپ جو مار دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو دوسروں کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو پیروں تلے کچل دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو زہریلا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اگر آپ کو خدا ہی دیکھنا ہے تو میں خدا کا پتہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو روزانہ مشرق سے اپنے ٹائم پر سورج نکالتا ہے اور اتنے بڑے سورج کو جو کروڑوں ٹن من کا سورج ہے بالکل
बिल्कुल घुमा 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 के चंद घंटों के अंदर मशरिक से मगरिब तक पहुंचाता है और मगरिब में उसको गुरूब कर देता है। खुदा तो वो होता है जो पहली रात को चांद निकालता है तो चांद नाखून की तरह लगता है, लेकिन जब 14वीं रात आती है तो वही चांद बदरे कामिल हो जाता है। वो खुदा है जो इतने पतले चांद को बदरे कामिल बनाता है और उसके बाद घटाते 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 फिर 27 तारीख को उसको फिर छोटा कर देता है। वो खुदा होता है। बल्कि मुख्तसर पढ़ दूं, खुदा कौन होता है? जो फूलों में खुशबू पैदा करता है। बताओ है कोई फूलों में खुशबू पैदा करने वाला? वो खुदा है जो फूलों को खुशबू भी देता है, नजाकत भी देता है, निखत भी देता है। इतनी बड़ी रात आ गई है लेकिन सुबह होते होते ये रात की चादर लपेट देगा और उसके बाद सुबह का सवेरा नमूदार करेगा। तो खुदा वो है, बल्कि खुदा वो है, खुदा वो है जो रात की चादर समेट कर दिन लाता है, दिन की चादर समेट कर रात लाता है। खुदा वो है जिसने सितारों की अंजुमन सजाई। खुदा वो है जिसने चांद बनाया। खुदा वो है जिसने सूरज बनाया। खुदा वो है जिसने दरख्त बनाए। खुदा वो है जिसने शफक का जमाल बनाया। खुदा वो है जिसने उफक की सुर्खी बनाई। अरे खुदा किसी जहरीले का नाम नहीं है, खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले का नाम है। अल्लाह अकबर। खुदा अल्लाह अकबर किसी को डसने वाले का नाम नहीं है, बल्कि डसे हुए को जहर से बचाने वाले का नाम खुदा है। और वो खुदा कौन है? जिसने बगैर अल्लाह अकबर पीलर के इतना बड़ा आसमान बनाया, जमीन का बिछौना बिछाया, जमीन से घास निकलती है, तेरी उंगलियों से नाखून निकलते हैं। जा करके तहकीक कर, ये नाखून निकलते कहां से, ये बाल निकलते कहां से? जो बाल को बढ़ाए, बाल तेरे जिस्म से निकाले उसे खुदा कहते हैं। जो तेरी उंगलियों से नाखून निकाले उसे खुदा कहते हैं। जो तेरी पैदाइश से पहले तेरे मां के सीने में दूध पैदा करे उसे खुदा कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज तक दुनिया अंदाजा नहीं कर सकी कि निज़ाम कुदरत क्या है और वो खुदा कौन है। वो सिर्फ एक है जिसे रब्बे मोहम्मद मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर। और हम खुश नसीब हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से उस अल्लाह का पता हमें मिल गया। सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, सुभान अल्लाह। इतना अजीम खुदा हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे रिश्ता हमारा है क्या? बताओ। एमपी से रिश्ता जोड़ रहे हैं, एमएलए से जोड़ रहे हैं, वजीर से जोड़ रहे हैं, अमीर से जोड़, हर आदमी चाहता है मालदारों से रिश्ता जुड़े। खुदा से ज्यादा भी कोई खजाने वाला है? अरे नादान इंसान, मालदारों के पीछे भागने वालों, खुदा से रिश्ता जोड़ करके देखो। मालदार तुम्हारे कदमों में ना आए तो फिर कहना। अरे ये गरीब नवाज जो तुम्हारे पड़ोस में 900 साल से सो रहे हैं, कभी इनको नहीं देखा? गरीब नवाज कभी खिलजी के यहां नहीं नजर आए, कभी गौरी के यहां नहीं नजर आए, कभी अल्तमश के यहां नहीं नजर आए, लेकिन गौरी, खिलजी, अल्तमश सब के सब हाथ फैलाकर गरीब नवाज के यहां नजर आते। क्यों? गरीब नवाज बता रहे अल्लाह का फकीर बन जा, दुनिया तेरे दरवाजे पर ना आए तो फिर कहना। सबके दरवाजे, सियासी लीडरों के दरवाजे पे जाके चापलूसी करने वालों, दुनियादारों के दरवाजों पर जाकर के चापलूसियां करने वालों, खुदा के यहां गिड़गिड़ाना सीखो, अपने मसाइल अल्लाह के यहां रखना सीखो। एक बात आपसे कहूं, बात आ गई है फिर कहता हूं। तो मारूफ करखी के माँ बाप मजूसी थे, आतिश परस्त थे, आग की इबादत करते थे। 4 साल की उम्र में भी इनको हजम नहीं होती थी वो आग की इबादत। एक दिन ये 4 साल की उम्र में मारूफ कहीं जा रहे थे, शोर हुआ, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। तो ये बच्चों की आदत होती है ना कि कोई चीज आ जाए तो उसके पीछे भागने लगते हैं, वो उन्हें पता हो ना हो। वो आ गए, वो आ गए। जैसे भागने लगे तो पूछा कौन आ गए? भाई कहीं हमारे नबी के नवासे आ गए, हमारे नबी के लाडले बेटे आ गए।
اور جب ان کی سواری کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ان کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا تھا اور پورا بغداد ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ سواری آگے آگے چل رہی تھی پیچھے پیچھے. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا ان کا نام علی رضا ہے اور ان کے ابا کا نام موسیٰ کاظم ہے, ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق ہے, ان کے ابا کا نام محمد باقر ہے, ان کے ابا کا نام امام زین العابدین ہے, ان کے ابا کا نام امام حسین ہے, ان کے ابا کا نام مولا علی ہے. یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں, نبی کے شہزادے. وہ آ گئے. کہا یہ ان کے پیچھے لوگ بھاگتے کیوں ہیں؟ کہا یہ ہے بہت خوبصورت. کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا کہ جب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ رکھا کیا ہے. وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگنے لگا. ننھا سا 4 سال کا بچہ. ایک مقام پہ پہنچ کر جب انہوں نے نقاب اٹھایا تو پورے مجمع میں شور اور ہنگامہ ہو گیا. اتنے خوبصورت تھے امام علی رضا کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب یہاں آج تو ایسا کوئی خوبصورت ہے نہیں کہ جس کو چہرے پہ نقاب ڈالنا پڑے. سوچو تو صحیح کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھنے آتے تھے دور دور سے, اتنے خوبصورت تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے. تو جیسے انہوں نے نقاب چہرے سے الٹا, اتنے خوبصورت تھے کہ وہ ننھا سا 4 سال کا بچہ جس کو خدا کی تلاش تھی اور وہ آنکھ پر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ جلنے بجھنے والی آنکھ خدا کیسے ہو سکتی ہے, اس ننھے سے بچے نے, کیونکہ کبھی کبھی بچے بڑے ہوشیار ہوتے, ننھے سے بچے نے امام علی رضا کے پیر پکڑ لیا اور کہا آج سے میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, تیرے لیے میں نے ماں باپ چھوڑ دیے. تو وہ تو آل رسول تھے, پھر وہ کسی کا احسان کیسے رکھتے؟ جب کہا کہ میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نے ماں باپ تیرے لیے چھوڑ دیا. تیرا حسن دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر تو نے مجھے ماں باپ مانا ہے تو دنیا گوار ہے, آج سے تو میری اولاد ہے, میں نے تجھے اپنا بیٹا مان لیا ہے. اور پھر پڑھایا لکھایا اور ایسا سنوارا, ایسا سنوارا, ایسا سنوارا کہ وہ ننھا بچہ جب جوان ہو گیا تو اسی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب معروف کرخی کو سن لے ذرا, یا رسول اللہ. معروف کرخی کو سن لے ذرا, یہ معروف کرخی کیا ہے. ایک مرتبہ بادشاہ وقت کو سمندر کا سفر درپیش تھا. وہ امام علی رضا کے پاس آیا تاکہ میں کوئی وظیفہ, کوئی تعویذ لے لوں سمندر کے سفر کی حفاظت کے لیے. آیا تو یہ خدمت پہ کھڑے رہتے تھے معروف کرخی سرکار. بادشاہ کو دیکھا کہ کیا کام ہے؟ کہا سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ طوفان وفان آ جائے تو کچھ بچنے کے لیے وظیفہ یا تعویذ چاہیے. کہا حضرت رکو ابھی. اندر گئے, تعویذ لا کے دے دیا. حضرت آرام میں ہے, جو اگر سمندر میں طوفان وفان آئے تو یہ تعویذ ڈال دینا, انشاءاللہ طوفان ختم ہو جائے گا. بادشاہ گیا, خدا کا کرنا طوفان بھی آیا. اس نے وہ تعویذ ڈالا, طوفان ختم ہو گیا, صحیح سلامت واپس آیا. تو بادشاہ تحفے تحائف لے کر آیا. اس وقت بھی دروازے پر یہی دربان پہرے داری پہ کھڑے تھے. اب کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ تعویذ تو بڑا کام کا نکلا, جیسے ہی ڈالا دریا میں طوفان ختم. تو کہا یہ تحفے حضرت کے لائے. کہا حضرت تحفے نہیں لیں گے, تحفے مجھے دو. کہا وہ کیوں؟ کہا تعویذ حضرت نے نہیں دیا تھا, تعویذ میں نے دیا تھا. حضرت کا نہیں تھا تعویذ, حضرت کا نام پہ میں نے تعویذ دیا تھا. اور سن, تعویذ میں کوئی آیت نہیں لکھی تھی, کوئی وظیفہ نہیں لکھا تھا, میں نے اپنا نام لکھا تھا معروف کرخی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کیوں کیا تو نے؟ میں چیک کر رہا تھا. توجہ کرنا, معروف کرخی سرکار نے کیا کہا؟ میں چیک کر رہا تھا کہ نبی کا بیٹا ایک دن میں 50 بار میرا نام لیتا ہے. معروف ادھر آ, معروف ادھر جا, معروف یہ کر, معروف وہ کر, معروف ایسا, معروف ویسا, معروف کھانا لا, معروف دسترخوان بچھا, معروف نالین لا, معروف مسواک لا, معروف معروف معروف. تو میں نے سوچا علی کے بیٹے علی رضا کی زبان پر میرا نام دن میں 50 بار آتا ہے, تو اس نام میں کتنی تاثیر اور پاور پیدا ہو گئی ہے. میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا. اور دیکھ لے, جب نبی کا بیٹا میرا نام اپنی زبان سے لے لے تو میرے نام میں اتنا اثر پیدا ہو گیا, تو اس کی زبان کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا جسے دنیا علی رضا کہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہہ دوں, جب علی رضا معروف کہیں تو نام معروف میں اتنا اثر پیدا ہو جائے. جس سیدہ فاطمہ کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس علی مرتضیٰ کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس امام حسن کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس امام حسین کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس ابو بکر کو 50 مرتبہ نبی ابو بکر کہتے ہو, جس
عمر کو نبی 50 مرتبہ عمر عمر کہتے ہو، جس عثمان کو نبی 50 مرتبہ عثمان عثمان کہتے ہو، جب علی رضا کی زبان پہ نام آنے سے معروف کے نام میں اتنا اثر ہے، تو نبی کی زبان پر نام آنے سے خلفائے راشدین اور اہل بیت کے ناموں میں کتنا اثر سبحان ہو۔ اللہ سبحان اللہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب سمجھ گئے معروف کرخی کون ہے؟ اب آگے سنو، یہ معروف کرخی نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، پوری زندگی معروف کرخی سرکار نے نکاح نہیں کیا، اور جب نکاح نہیں کیا، اتنے بڑے آدمی کتنے بڑے سمجھ سکتے ہیں، جہاں غوث پاک جا کے چلا کرے کتنے بڑے ہوں گے۔ نکاح کی اہمیت سمجھو، نکاح کی اہمیت سمجھو مسلمانوں، نکاح انہوں نے نہیں کیا، جب انتقال ہوا نکاح نہیں کیا، پھر بعد میں ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سرکار اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا بہت نوازا اللہ نے، حیثیت سے زیادہ نوازا، توقع سے زیادہ، امید سے زیادہ دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ لیکن ایک بات کہوں، کہا کہیے، لیکن میں پچھتا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ معروف کرکی سرکار خواب میں دیکھنے والے سے کہتے ہیں میں پچھتا رہا۔ حضور آپ پچھتا رہے؟ کہا سب مرتبے دیے گئے، لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ جنت میں کچھ مراتب ایسے ہیں جو صرف نکاح کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ کاش کہ میں بھی نکاح کر لیتا تو مجھے بھی وہ مرتبہ نصیب ہوتا جو صرف نکاح کرنے والوں کو دیا جانے والا ہے۔ یہ نکاح ہے۔ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں ہمیں نکاح نہیں کرنا، ہمیں شادیاں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ لوگ کیا کہتے ہیں، جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں نا وہی لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ میں اب میرا جملہ سنو، جس کے ستارے گردش سے نکلنے والے ہوتے ہیں اللہ انہی کو نکاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور نکاح، یہ جو میرے سامنے سرپرست لوگ بیٹھے ہیں بچیوں کے اور بچوں کے، ان سے کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو۔ ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے، اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں۔ یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو، 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو۔ نمبر 3، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن لوگ شور کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے۔ آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے، صرف تربیت کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، مذہب سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں، 30 سال 25 سال بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں، ابھی آنے دو، ابھی اچھا رشتہ آنے دو، ابھی اچھا رشتہ کیا ہے، کہا ہمارے معیار کے مطابق آنے دو، ہمارے معیار۔ اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے؟ یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے، کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے۔ آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا۔ معیار کیا ہے؟ دولت۔ معیار کیا ہے؟ اونچا مکان۔ معیار کیا ہے؟ سفید چمڑی۔ اللہ کے بندوں اپنا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت خوبصورتی، حسن، بیوٹی۔ ایسا ہی حضور دیکھو، حضور پھر حضور ہیں۔ قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت، کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی مطلب کیا؟ آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی، سفید چمڑی، سب کو سفید چمڑی چاہیے۔ یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی۔ 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے
बताओ 55 साल के बाद भी वैसे ही लगते हैं। 18 साल में मुकम्मल फिट था, 55 साल में आया तो कैसा दिखता है? इधर से पेट निकला, उधर से कमर, उधर से गोश्त, ये उधर चेहरा बढ़ गया, वो हो गया, वो पता नहीं क्या क्या हो जाए, है ना। तो आप अगर सिर्फ ब्यूटी देखोगे, सिर्फ खूबसूरती देख, नौजवान लड़कों की खास तौर, आज शरीफ बच्चियां घर में बैठी हुई, शरीफ लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट करती है, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको कैसा चाहिए? हीरो चाहिए उसको। लड़कियों को हीरो चाहिए और लड़कों को हीरोइन चाहिए। एक बात आपको कहूं, सच्ची सच्ची बात, देखो मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूं, आपका आदमी, और आपकी तरह बात करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद ये हजरात पता नहीं क्या कहेंगे कि किसको बुलाया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हालांकि अल्लाह वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अगर खांसी आ रही हो ना तो फिर दवा खांसी की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि भाई ये खांसी की दवा क्यों है, तो अगर खांसी ना होती तो खांसी की दवा ना देते। यही है ना, दवा वाले को, खांसी वाले को कैंसर की दवा तो नहीं दे सकते ना। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो ये मेरे जो नौजवान लड़के, छोकरे हैं, बच्चियां हैं, इनको मैं कहता हूं, ये जो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े हो ना, ये लोग घंटों मेकअप करके स्क्रीन के सामने आते हैं तो ऐसे दिखते हैं। इनको कभी नींद से उठने के बाद देख लो तो वो तुम्हारा गैरेज में पच्चरी करने वाला अच्छा नजर आए। ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तबीयत में नहीं है जलसों में हंसाना, क्योंकि ये हंसाने की और ये जोक की महफिल नहीं है, ये तो रोने रुलाने की महफिल, ये तो इस्लाह की महफिल, आखिरत याद दिलाने की महफिल है। मैं अपनी आपसे भी कहता हूं, आप वो चुड़ैल को जो 4 घंटे मेकअप करके आई है, हजारों रुपए उसने अपने चेहरे पर सर्फ किए हैं, उससे आप कंपेयर करते हो किचन में बैठकर रोटी बनाने वाली लड़की को? कहां वो स्क्रीन पर आकर जिना करने वाली जानिया औरतें जो स्क्रीन पर आकर के नाचती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जिना करवाती हैं वो आपको पता है सब, वो नाचने वालियां, जिना करने वालियां, आबरू बेचने वालियां जो स्क्रीन पे जिना करती है, उनसे आप कंपेयर करते वो हजारों रुपए का मेकअप खर्च करने वाली के शरीफ रोटी बना रही है जो घर में उसकी, कभी उसको नींद से उठता हुआ देख करके खड़ा कर, और फिर जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उसको खड़ा कर, उसकी उस लानती सूरत से ज्यादा इसकी शराफत का नूर तुझे नजर आएगा। आप क्या कंपेयर करते हैं? आप मेकअप को दिल दे बैठे। अच्छा चले, अगर कोई वाकई सफेद चमड़ी भी हो तो मैं आपको एक बात सुनाती हूं, हुस्न हमेशा नहीं रहता, और हुस्न जो है ना, हुस्न चमड़ी की सफेदी का नाम नहीं है। हुस्न की तारीफ आज मुझसे आप सुन लें। हुस्न कहते हैं इश्क वाला दिल हो, इश्क रसूल वाला दिल हो, और सुन्नत रसूल वाला किरदार हो, ये है हुस्न। चमड़ियां अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, अगर आप सफेद चमड़ी को खूबसूरती का नाम देंगे तो हजरत बिलाल के हुस्न को क्या नाम देंगे आप? सोचिए ना जरा। तो सिर्फ चेहरे मत देखो, सीरत भी देखो। और एक बात यह भी कहता हूं, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटा पैदा करे यह जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहिब किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन। का लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर
بیٹا جو پیدا ہوا وہ صرف ولی نہیں تھا بلکہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی تھا. تو یاد رکھیں جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں. ایک بات یہاں یاد آئی, نوجوان اپنی اصلاح کریں. سفید چمڑی, پھر اس کے بعد جب وہ سفید چمڑی لاتے ہیں نا تو پھر وہ تماشا ہوتا ہے گھر میں, پھر آگے کہتے ہیں حضرت سنتی نہیں ہے, تو تم نے کس کو اٹھا کے لایا؟ جب آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہنس لیں تو شادی کا موقع ہے, مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں, لیکن یہ بات کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو رات دن اپنے حسن پر نخرا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی. سب خوبصورت لوگ ایسے نہیں ہوتے, ہمارے یہاں بھی کچھ خوبصورت لوگ ہیں, بڑے شریف ہیں, ہاں بس, لیکن شریف وہ ہیں خوبصورت لوگ جن کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے. اس لیے جو لڑکیاں صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتی ہے, جب شوہر کا حسن ڈھلتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. لڑکے جو صرف چہرے کی سفید چمڑی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں, جب حسن ڈھلتا ہے تو کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں. پھر دوسری بات فرمایا لوگ صرف نسب دیکھتے ہیں. پھر فرمایا لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں. فرمایا خوبصورتی صرف دیکھ کر نکاح مت کرو, صرف نسب دیکھ کر نکاح مت کرو, صرف دولت دیکھ کر نکاح مت کرو. اگر نکاح کرنا ہے تو فرمایا دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو, اس لیے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے, دینداری بڑھتی جاتی ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, آج ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی, ہم نکاح کرنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مشرق, مغرب, شمال, جنوب. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں, بچیوں کو اگر رشتہ کرنا ہے پہلے خاندان میں دیکھو. کہاں دیکھو؟ خاندان, اس کی برکت ہے. خاندان میں اگر نکاح کرو گے نا, بھائی بہن, یہ قریبی رشتے میں, تو وہ دیکھے بھالے ہوں گے. ایک اپنا معیار ہوتا ہے, غریب ایک کر لو. دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سب خاندان میں. دیکھیے 2 بیٹیاں دی سیدنا عثمان غنی. یہ عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی دادی کے رشتے سے. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار لگتے ہیں دادی کے رشتے سے. 2 بیٹیاں وہاں دی. اس کے بعد ایک بیٹی مولائے کائنات کو دی, جو سگے چچا کے بیٹے کا, سگے چچا کا بیٹا, سگے چچا کا چچا زاد بھائی, ان کو دیا. جس وقت مولا علی سے رشتہ ہوا اس وقت مولا علی کے پاس خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا. مولا علی نے زرہ بیچی, زرہ, اور زرہ بیچ کر کے مہر ادا کیا. پھر اس کے بعد امام حسن نے اپنے بیٹے امام حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی سیدہ سغرا کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین, ان کا نکاح امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوا. دیکھ رہے ہیں آپ یوں. پھر اس کے بعد دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر, ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر, محمد بن ابو بکر کا بیٹا, محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم, ان کا نکاح ہوا ان کے چچا کے بیٹی کے ساتھ اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر, ان کے ساتھ. دیکھتے چلے جائیں, یہ اس طریقے سے رشتے میں خاندان کے اندر رشتہ داریاں ہوتی رہی. اور آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ مالدار چاہیے, اس لیے خاندان چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی بیٹیاں کوئی کر نہیں رہا ہے. تو میری گزارش ہے پہلے اپنے قریب میں دیکھو, اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھو, بہنوں کی بیٹیوں کو دیکھو, رشتہ داروں کو نبھاؤ. اور ایک بات کہوں, دوسرے کے ساتھ نیکی کرو گے تو 1 ثواب ملے گا, اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو 2 ثواب ملے گا. ایک تو نیکی کا ثواب, دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. اس لیے میری گزارش ہے آج بیٹیوں کی یہ درگت نہ ہوتی اگر آج مسلمان سنت پر عمل کرتا. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے قریبی رشتہ دار میں نکاح کر لو تو بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ امام حسن کی شہزادی امام زین العابدین کے نکاح میں آئی, کوئی بچوں میں عیب تھا؟
इमाम हुसैन की शहजादी इमाम हसन के बेटे की निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? अरे ऐब क्या बयान करते, सुनो कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए। इमाम हसन मुसन्ना का निकाह सैयदा बीबी सुगरा के साथ हुआ, उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला अल महस कहती है। अब्दुल्ला अल महस से अल्लाह अकबर जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया मूसा अल जौन कहती है। मूसा अल जौन से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला कहती है। अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया दाऊद कहती है। दाऊद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया सैयद मोहम्मद कहती है। सैयद मोहम्मद से जो बेटा पैदा हुआ उसे मूसा सानी कहती है। मूसा से जो बेटा पैदा हुआ उसे अल्लाह अकबर सैयद अब्दुल्ला अल जिली कहती है। अब्दुल्ला अल जिली जो पैदा हुआ उसको हजरत जायद कहती है। जायद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहती है। उससे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और जब इस नस्ल को देखते हैं तो बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें क्या हो गया? कुछ नहीं होता, ये अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह चाहे तो मगरिब से भी ले आओगे, मशरिक और मगरिब से। अगर ऐबदार औलाद देना होगा तो तब भी देगा। और सगे भाई की बेटी अपने बेटे के लिए लाओगे और अल्लाह खूबसूरत देना चाहे तो देगा। इसलिए अपने शादी सीखो, निकाह सीखो। अब निकाह, आखिरी बात करने लगा, निकाह में लोग क्या करते हैं, बैंड बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। और एक बात मुझे पता चली, आपके यहाँ क्या माहौल है नहीं पता, लेकिन दूसरे इलाकों में चूंकि आपकी दुआओं से आप जानते हैं मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, अब रथ जगह में ताश के पत्ते और जुआ खेलते हैं लड़के मंडप में बैठ के, शराब पीते हैं शराब। हमारे बचपन में बारात में अगर सिगरेट भी बांटते थे ना नौजवान लड़के, तो बड़ों से छुप के बांटते थे। वो भी बड़े डांटते थे अगर देख लेते थे सिगरेट बट रही है शादी में, इतने बदमाश हो गए तुम लोग। और आज क्या हो रहा है, हुक्के चल रहे हैं, हुक्के में भी नशे की चीज रखी जा रही है, शराब पी रहे हैं। और जहां शराब पी जा रही है वहां लानत बरस रही है। बोलो जिसके मंडप में लानत बरसेगी उसकी शादी में लानत नहीं बरसेगी। जहां ताश खेला जाएगा, ताश जुआ जिसके बारे में फरमाया गया जिसने जुआ खेला उसके हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। ये तो शादी करने वालों को सोचना चाहिए कि मेरे घर के आंगन में शादी में जुआ खेला जाएगा, लानत वाला काम। शराब पिया जाएगा, लानत वाला काम। पटाखे फोड़े जाएंगे, लानत वाला काम। बैंड बाजे बजाए जाएंगे, डीजे बजाया जाएगा, लानत वाला काम। जब लानत बरसेगी निकाह के वक्त तो रहमत कैसे आएगी जिंदगी में? नात शरीफ पढ़ो, महफिल मिलाद करो, हुजूर की महफिल सजाओ ताकि रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो। अल्लाह के बंदो जिंदगी गुजारना सीखो। और जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, निकाह बस एंड हो रहा है। निकाह आखिरी बात, निकाह सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है। यह किसी और कौम में होगा जिन्स की तस्कीन का नाम, यूज करो और छोड़ दो। हमारे यहां निकाह यह है, एक दूसरों के दिल में उतरने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे का लिबास बनने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बनने को निकाह कहते हैं। बल्कि ये कह दूं कि तू मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं और तू और मैं का झगड़ा खत्म हो जाए, इसको निकाह कहते हैं। और उस निकाह की बरकत क्या है वो सुन लें। हम लोग जब निकाह करते हैं ना, निकाह, बीवी बीमार हो जाती तो छोड़ के भागने वाले नहीं है, बल्कि हम तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। हम तो बीवियों को मरने के बाद भी याद रखते हैं। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक का विसाल हुआ, हुजूर बकरी ज़बा करते थे तो कहते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा के रिश्तेदारों में और उनकी सहेलियों में बटेगा, उसके बाद मैं खाऊंगा ताकि खदीजा की रूह को इसकी वजह से खुशी मिल जाए। देखा, बाद विसाल भी याद रखा। हम लोग वो लोग हैं। अब मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, बच्चियों सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी के बहकावे में मत आओ कि मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते। वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं।
اور اگر مر جائے تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارتیں بناتے ہیں. یہ تو اپنی بات ہے, اپنی نشانی ہے. یہ تاج محل نہیں دیکھتے, یہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سن لے. اگر آپ کو نصیحت خاص, مرد کیا سوچتا ہے کہ بیوی اس کو مارنا یہ مردانگی ہے, طلاق کی دھمکی دینا یہ مردانگی ہے, اس کو کنیز بنا کے رکھنا یہ مردانگی ہے, اس کو کچھ بولنے نہیں دینا یہ مردانگی ہے. یہ سب نامردی ہے. مردانگی کیا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہو سنو اور مسکراؤ, بولنے دو اس کو. وجہ زبان ہمیشہ کمزور لوگوں کی چلتی ہے. توجہ ہے, جو جتنا کمزور ہوگا اس کی زبان اتنی زیادہ چلے گی. مثال, جب آدمی جوان ہوتا ہے تو پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے, اس لیے آدمی جوانی میں زیادہ نہیں بولتا, لیکن بڑھاپے میں تو پہلوان ہو جاتا ہے. بولو, پہلوان ہوتا ہے. بولیے بھائی, کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں؟ کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمر دکھ رہی ہے, وہ گھٹنے دکھ رہے ہیں, وہ جوڑ میں درد ہے, وہ بیماری ہے, یہ شوگر ہے, وہ بلڈ پریشر ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. بڑھاپے میں پھر آدمی کرتا کیا ہے؟ ایک جگہ کھٹیا بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ, اور کیا کرتا ہے؟ بولتا زیادہ. بچپنے میں بچے زیادہ بولتے ہیں, بڑھاپے میں بڈھے زیادہ ہو, کیونکہ بچپنا بھی کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی. تو نشانی کیا ہے؟ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا. عورتیں کمزور ہوتی, ان کو بولنے کی عادت ہے, اور اللہ نے ان کو بولنا زیادہ اس لیے سکھایا. توجہ, بول دوں کیوں سکھایا؟ اس میں بھی حکمت ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بولو, زیادہ بولو, مگر کیوں؟ کیونکہ بچے ماں کے قریب رہتے ہیں. اگر ماں کم سخن ہوگی, ماں نہیں بولے گی, تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اس لیے جس کے پاس بولنے کی تربیت لینا ہے تو اس کو اللہ نے بولنے کی زیادہ توفیق دی, اس لیے وہ بولتی رہتی ہے, بولتی رہتی. مردوں کا کام ہے مسکرا کے سن لیں, کچھ ٹیڑھی تباڑی بھی کرتی ہے, سن لیں. وجہ, آقا فرماتے تم میں سب سے بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے. طلاق دینے والے نامرد ہیں, عورتوں کو پہ ظلم کرنے والے نامرد. سن لیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. مارنے پیٹنے والے, بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو بیوی کو مارے ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹنے والا, اور دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا. تو جس کے ساتھ رہنا اس کو مارتے گے. اسلام میں مارنے کا تصور نہیں ہے بیوی کو. تو آپ کہیں گے یار وہ تو منہ چلاتی. میں نے کہا اس کا منہ چلانا بھی اپنے لیے فائدے مند ہے. کتنا فائدے مند ہے؟ وہ جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سنے, بات پوری کرتے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ. اس بزرگ کو دنیا شیخ ابو الحسن خرقانی کہتی ہے. نام سنا ان کا؟ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتا ہے؟ جب محمود غزنوی ایک جنگ کو بار بار ہار گیا تو ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا, کہا سرکار میں جنگ ہار رہا ہوں, جیت نہیں پا رہا ہوں, کچھ عطا کریں. تو اپنا جبہ دیا, کہا جنگ میں میرا جبہ رکھ کے دعا کرنا, میرے جبے سے کی برکت سے اللہ تجھے فتح دے گا. اور محمود نے خرقانی کا جبہ رکھ کے دعا کی, اللہ فتح دے, اللہ نے فتح دی. جس کا جبہ اتنا قیمتی ہو, جس کے وسیلے سے دعا قبول ہو, کتنا عظیم آدمی ہوگا ابو الحسن خرقانی. اتفاق سے ایک بہت بڑا فلسفی, یعنی دنیاوی ایجوکیشن کا ماہر, فلسفے میں بہت ماہر, وہ حضرت کا معتقد ہو گیا, بلکہ مرید ہو گیا, فلسفی مرید ہو گیا. توجہ کرنا, توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بات اینڈ ہو رہی ہے, گھر میں اچھے سے رہو. اسٹیج پر تو سبھی اچھے سے رہتے, جلسے میں سبھی اچھے سے بیٹھتے ہیں, گھر میں اچھا رہنا سیکھو. اور آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ آنکھ دکھاتے ہو, چائے آنے میں دیر ہو گئی تو آنکھ دکھاتے ہو, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو. گالی دینا فسق ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. تو جب عام مومن کو گالی دینے سے زبان پہ کلمہ نہیں آتا, تو بیوی کو ماں بہن کی گالی دو گے تو تمہاری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بیویوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تم سے. بیویاں تو کمزور ہے, جتنا دبانا چاہو دبا لو,
मगर सुन लो, हदीस पाक का मफहूम है, जिसने औरतों पे जुल्म किया होगा, अगर वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, अल्लाह उसकी नेकियों को कयामत के दिन रेजा रेजा कर देगा। उसकी नेकियों को जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा। जुल्म मत करो। जिसने माँ बाप छोड़े, बचपन की सहेलियां छोड़, सब छोड़कर तुम्हारे पास आई, तुम उस पे जुल्म करते हो। हाँ, लेकिन यह भी कहता हूं, सर पे भी मत चढ़ाना। ऐसा ना हो कि बीवी को इतना सर पे चढ़ा लो, कहते तेरे माँ बाप को छोड़ दे, तो कहा जी जी लब्बैक, छोड़ दिया। यह भी नहीं हो। देखो, इस्लाम में एतदाल, ना बीवी सर पे चढ़ाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है। वो बाई पसली से दिल के करीब से पैदा हुई है, वो दिल में रखने की चीज है। ना सर पे उठाओ, ना पैर में बिठाओ, उसको दिल में रखो। जिसकी जो जगह है उसको वहां बहुत प्यार करो, लेकिन लगाम भी कस के रखो। हाँ, ये भी, जुल्म भी मत करो, लेकिन कंट्रोल रहना, इतना कंट्रोल रहना चाहिए कि अगर आंख बड़ी करके देख लें तो फिर अटेंशन हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं कि जिनको आंख बड़ी करके अगर देखने वाला देख लेता है तो फिर कई महीने तक के सारा मामला दुरुस्त हो जाता है। तो आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए, ना गुलामी करो और ना जुल्म करो। बार बात आ गई तो तवील भी हो रही है, इसका ख्याल भी है, लेकिन बात खत्म भी होती है। शादी की महफिल है, आप बहुत अच्छा सुने। कभी कभी बहुत बड़ी महफिलों में भी लोग बहुत अच्छा नहीं सुनते, और कभी कभी बहुत बड़ी महफिल नहीं होती लेकिन लोग अच्छा सुनते, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। और आपने ऐसी महफिल सजाई है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बोलने में। लेकिन अब बहुत देर तक नहीं, क्योंकि हमें भी फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट ना छूटे, उसका भी हमें ख्याल है। तो अबुल हसन खरकानी का एक मुरीद हो गया, दुनियावी एजुकेशन रखने वाला आदमी, फलसफी। अब वो दुनियादार लोग बहुत कम अल्लाह वालों से मुतासिर होते हैं। मुरीद जल बेचारे ये गरीब लोग होते हैं, वो होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, और पढ़े लिखे लोग बहुत कम मुरीद होते हैं। वो तो खुद ही पीर बने होते हैं कि हम किसी से मुरीद नहीं हो। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी बात है। हाँ, तो लेकिन कुछ पढ़े लिखे होते हैं, शरीफ होते हैं, और सभी पढ़े लिखे शरीफ होते हैं, मिजाज अलग अलग होते हैं। चले बात करते हैं। उसको याद आई अबुल हसन खरकानी सरकार की। वो सोचा कि हजरत से चलो आज घर पे मिल लेते हैं। जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई खातून की, कौन? और कहा कि मैं फुला फुला हूं, क्या काम है? तो कहा कि हजरत शेख अबुल हसन खरकानी से मुलाकात करना है। कहा हजरत शेख अबुल हसन खरकानी? वो मक्कार कब से इतना नेक हो गया? वो कब से हजरत हो गया? वो कब से शेख हो गया? ये सुना तो ये पैर इनके कांप गए। कहा मोहतरमा आप कौन? कहा उसकी बीवी हूं। अब ये तो बेचारा सोचा, यार जिसकी बीवी जिसको मक्कार कहे, तो ये तो फिर मामला गड़बड़ है। अब इसकी अकीदतों का शीश महल अभी चकना चूर ही होने को था कि कुदरत ने रहनुमाई की। पीछे दूसरा अच्छा वाला पीर भाई खड़ा था। उसने कहा जनाब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात हुई? यार वो हजरत की बीवी हजरत को मक्कार कहती है। चुप, खामोश रहे। हजरत यहाँ नहीं मिलेंगे, हजरत अभी आ रहे हैं। हजरत को देखा तो हजरत किस तरह आ रहे थे? लकड़ी लाने गए थे जंगल। लकड़ी, ये अल्लाह वाले लोग, ये अपने घर की लकड़ियां भी खुद ही लाते थे। और आजकल हम लोग कैसे अल्लाह वाले बन गए कि अपना जूता भी पहनने में शर्म आती है हमें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिर। हम कब बनेंगे अल्लाह वाले हैं? हाँ, जूता पहनाना ये आपकी सआदत है। अपने बुजुर्गों को बिल्कुल पहनाया करो, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना काम कोशिश करें कि अपने हाथ से। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए। बल्कि लोगों का तो मोहब्बत इतनी है कि लोग मुझे भी पकड़ के चलाते हैं। मैं कहता हूं भाइयों, जो 60 के ऊपर लोग आए ना, उनको पकड़ के चलाया करो। अभी मैं उम्र के उस हिस्से में कि मैं भी किसी को पकड़ के चला सकता हूं, लेकिन लोग मानते नहीं, मुझे भी पकड़ के लाते हैं स्टेज पे। बहरहाल ये मोहब्बत है आपकी। और बात याद रखना, खिदमत किया करो, क्योंकि अल्लाह वालों की खिदमत से वो कुछ मिल जाता है जो बरसों की मेहनत से नहीं मिलता। एक मर्तबा एक सहाबी ने रसूलुल्लाह की नालैन हुजूर को पहना दी। सरकार ने कहा तूने मेरी नालैन मुझे पहना दी है, अल्लाह पुलसलात पर तेरे कदम को सलामत रखे। और वो आई तो
نالین اپنے مرشدوں کی سنبھالا کرو، پنایا کرو، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو کہا اتنے بڑا عالم بننے کا راز ایک ہی تھا، حضور جہاں نالین اتار دیتے تھے میں جھٹ سے اٹھا لیتا تھا، اور آستین بڑی سلاتا تھا ان دنوں میں، آستین میں چھپا کر سینے سے لگا کر، جب تک حضور کام میں لگے رہتے بیٹھا رہتا، حضور کی نالین سینے سے لگاتے لگاتے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ لوگ کتابیں پڑھ کے وہاں نہ پہنچے جہاں رسول اللہ کی نالین نے پہنچا دیا۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، یہ حضور کی نالین ہے۔ نالین اتنا بڑھا دیتی ہے، جہاں تک کتابیں نہ لے گئی وہاں تک حضور کی نالین لے گئی ہے۔ اللہ اکبر! تو اندازہ فرمائے کہ ادھر آؤ، اس فلسفی کا ادھر آؤ کا، وہ مرشد ادھر گئے کام سے، ادھر آ رہے مرشد آ رہے ہیں۔ اچھا اب مرشد آ رہے لکڑی لے کے، کیسے؟ شیر پہ بیٹھے ہیں، روزانہ سر پہ رکھ کے لاتے تھے، کیونکہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ کیا ڈرامہ ہو گیا ادھر، کیا معاملہ ہو گیا، سمجھ گئے پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ ارے جو بے خبر ہو وہ پیر کیسا، جس کا ضمیر روشن نہ ہو وہ پیر کیسا۔ آج سمجھ گئے، روزانہ سر پہ لکڑی آتی تھی، آج شیر پر، اور سانپ کا چابک بنایا۔ اب آج کل کچھ لوگ سوچیں گے یار یہ سب کہانی قصہ ہے، کہانی قصہ نہیں، ہمارے پاس آ کے بیٹھو بتائیں گے، قرآن اور حدیث میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ ہاں کہ شیر بھی کسی کی غلامی کر سکتا ہے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب کے غلام ہیں؟ شیروں نے ان کی غلامی کی ہے۔ ہمارے پاس روایتیں، بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، شیر پر بیٹھے ہیں، لکڑیاں ہیں شیر پہ رکھی ہوئی، ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے۔ اب اس طرح آتے فلسفی نے دیکھا، سمجھ گیا وہ جھوٹی ہے، اب وہ شیش محل جو چکنا چور ہونا تھا وہ سلامت رہے گا، کیونکہ کرامت دیکھ لی نا۔ جیسے سرائے پیر چومے کا سرکار، کچھ نہیں کہنا، میری تو عقیدتوں کا شیش محل چکنا چوری ہوا تھا، اگر یہ اللہ کا بندہ رہنمائی نہ کرتا۔ میری گزارش حضرت، میں آیا تو بدزن ہونے کے قریب تھا مگر بچ گیا، کوئی آئے گا آپ سے بدزن ہوگا، بیعت توڑے گا، آپ کا مخالف ہو جائے گا، اس کو پہلی فرصت میں گھر سے نکالو، اس کو طلاق دو آپ، ورنہ بہت نقصان پہنچائے گی یہ عورت آپ کو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا، کیا کہا؟ اس کو طلاق دوں؟ ارے وہ میری بیوی ہے، میری بیوی کے خلاف بکتے ہو؟ وہ میری محسنہ ہے، اس کے احسانات ہیں مجھ پہ۔ کہا حضرت وہ مکار کہتی ہے، دغاباز کہتی ہے، آپ کا نام لیتی ہے، آپ کہتے ہیں احسان ہے، محسنہ ہے، آپ طلاق نہیں دیں گھر سے۔ کہا بیٹا یہ شیر پہ سواری، یہ ہاتھ میں سانپ کا چابک، یہ جو کرامت دیکھ رہے ہیں نا، یہ نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے اور میں اس کو برداشت کر کے صبر کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دی۔ سمجھا؟ تو صرف تسبیح مصلے سے ولایت نہیں ملتی، کبھی کبھی بیوی کے ظلم کو صبر کرنے سے بھی اللہ ابو الحسن خرقانی جیسوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، کچھ برداشت کر لو، کچھ کہہ دو، کچھ سن لو، یہ سوچو کہ آپ نے کسی حور سے نکاح نہیں کیا ہے، آپ نے کسی انسان سے نکاح کیا ہے، اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔